تمہیں معلوم ہے جب میں انٹر میں تھا تب ہی سے تمہیں پسند کرتا ہوں۔ رشتہ طے ہونے کے بعد عالیان نے مسکراتے ہوئے ہبا سے پہلی بات یہی کہی۔ ہبا نے حیرت اور مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ دل میں خوشی تو تھی مگر ظاہر نہیں ہونے دی۔ وہ بس آہستہ سے بولی، سچ میں؟ عالیان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ہاں، تم اس وقت میٹرک میں تھی۔ میں نے تمہیں محلے کی ایک شادی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ہبا نے مسکرا کر پوچھا، تو اتنا وقت انتظار میں کیوں گزارا؟ فوراً گھر والوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ عالیان ہلکا سا ہنسا۔ تم بھی عجیب بات کرتی ہو ہبا، اس وقت نہ میری پڑھائی مکمل تھی نہ روزگار تھا، ایسے میں تمہارے گھر والے کیسے راضی ہوتے؟ ہبا نے ہلکے سے سر ہلایا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، عالیان نے نرمی سے کہا، اسی لیے میں نے سوچا کہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کروں، نوکری حاصل کروں، تاکہ تمہارے گھر والوں کو اطمینان ہو جائے کہ میں تمہارا خیال رکھ سکتا ہوں۔ ہبا نے پوچھا، اچھا، میرے گھر والوں کو تو آپ نے منا لیا، اپنے گھر والوں کا کیا؟ امی یا بہنوں نے کچھ کہا؟ عالیان نے خوش دلی سے جواب دیا، نہیں، امی اور بہنوں کو تو تم شروع ہی سے پسند تھیں۔ انہیں تمہارا انداز، تمہاری سادگی بہت اچھی لگی۔ کہنے لگی کہ ایسی سمجھدار لڑکی آج کل بہت کم ملتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، امی کل کہہ رہی تھی کہ ہبا بہت نیک مزاج ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکلوتی بیٹی ہونے کے باوجود تمہیں غرور یا لاپرواہی نہیں۔ عالیان نے شرارتی لہجے میں کہا، دیکھو تم اچھی ہو، سمجھدار ہو اور خوبصورت بھی ہو، مگر غیر معمولی نہیں۔ کمال ہے، ہبا ٹھٹکی، آپ پہلے شخص ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ورنہ باقی لوگ تو… اس نے دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا مطلب باقی لوگ تو؟ عالیان چونکا۔ کچھ نہیں، ہبا عام سے انداز میں بولی، ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ ایسے ہی کہہ رہی تھی نا؟ عالیان نے تصدیق چاہی، پکی بات ہے؟ جی جی بالکل، ہبا نے یقین دلایا۔ اکثر میری باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس لیے پلیز پریشان مت ہو جائیے گا۔ اچھا جی، لائن کی دوسری طرف سے عالیان مسکرایا، مگر کی تو تم نے پریشان ہو جانے والی بات تھی۔ ہبا نے بات کو طول نہیں دیا بلکہ اگلا سوال عالیان کی جاب کے بارے میں کر کے بڑی خوبی سے موضوع بدل دیا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ہبا کی امی نے جھانک کر کہا، ہبا، منزہ کا فون ہے۔ ایک منٹ عالیان، ہبا نے کہا، پھر ماں سے پوچھا، کس کا فون ہے امی؟ منزہ کا، انہوں نے جواب دیا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ کافی دیر سے کال کر رہی ہے مگر نمبر مصروف جا رہا ہے۔ اچھا، آ رہی ہوں، ہبا نے ماں کو جواب دیا اور عالیان سے بولی، ایک منٹ ہولڈ کریں عالیان۔ ماں مسکرا کر واپس چلی گئی۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں، منزہ کا فون ہے، ہبا نے کہا۔ عالیان نے حیرانی سے پوچھا، یہ منزہ کون ہے؟ ہبا نے سمجھاتے ہوئے کہا، میری دوست ہے، ہم نے کالج میں ایک ساتھ BA کیا تھا، پھر اس نے ماسٹرز کیا اور میں نے B.Ed۔ اب وہ اسکول میں پڑھاتی ہے اور میں شام میں پڑھتی ہوں۔ میں نے اسی سے کہا تھا کہ اگر کہیں جاب کا موقع ملے تو بتائے، شاید اسی لیے فون کیا ہے۔ عالیان چونک گیا، کیا تم نے جاب کرنے کا سوچا ہے؟ ہبا نے عام سے انداز میں کہا، ہاں، صبح کے وقت ویسے بھی فری ہوتی ہوں تو سوچا کچھ سیکھ لوں، تجربہ ہی ہو جائے گا۔ عالیان نے کہا، تم نے غلط فیصلہ کیا ہے ہبا، شادی کے بعد تو تمہیں جاب کی ضرورت نہیں، پڑھائی پوری کر لو، بس یہی کافی ہے۔ ہبا نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو میں منزہ سے بات کر لوں، بیچاری کب سے انتظار کر رہی ہوگی۔ عالیان نے خاموشی سے ہلکا سا ٹھیک ہے کہا اور بات ختم ہو گئی۔ ہبا کا قیاس ٹھیک تھا۔ اگلے ہی 2 دن بعد اسکول میں ایڈمنسٹریشن کے لیے کال آ گئی۔ میں تمہیں ان آفیشیلی بتا رہی ہوں، منزہ نے ہنستے ہوئے کہا، آفیشیل کال تمہیں کل آئے گی۔ چلو اچھا ہے، ہبا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سنا ہے تمہاری بات پکی ہو گئی ہے؟ منزہ نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، میں نے ہی تمہیں بتایا تھا، ہبا نے بات دہرائی۔ تو پھر میری مٹھائی کہاں ہے؟ پرسوں آ رہی ہوں نا مٹھائی کے ساتھ، ہبا نے ہنس کر کہا اور فون بند کر دیا۔ اگلے دن ہبا کو اسکول میں سائنس ٹیچر کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ اسکول کو فوری طور پر ایک اہل استاد کی ضرورت تھی۔ یہ بات پورے اسکول میں پھیل گئی کہ ہبا منزہ علی کی دوست ہے۔ فارغ وقت میں دونوں ہمیشہ ایک ساتھ دیکھی جاتی، اس لیے اکثر لوگ سمجھتے کہ یہ بہنیں ہیں۔ ایک دن مونٹیسری سیکشن کی ایک استانی نے منزہ سے آ کر پوچھا، یہ ہبا تمہاری بہن ہے کیا؟ منزہ نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، نہیں، صرف دوست ہے۔ وہ کئی بار یہی بات سمجھا چکی تھی مگر سب کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ سینئر ٹیچرز ایک دوسرے کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، اچھا تو کب سے جانتی ہو اسے؟ منزہ نے عام سے لہجے میں کہا، زیادہ پرانی دوستی نہیں، بس کچھ عرصے سے جانتی ہوں۔ ہبا کے ذکر پر بات چیت اکثر لمبی ہو جاتی،
اسی دوران ایک سینئر استانی مس رباب نے دلچسپی سے پوچھا، مطلب تم اس کی دوست ہو تو کم سے کم یہ تو جانتے ہی ہوگی کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، باپ بھائی کیا کرتے ہیں، کہاں رہتی ہے اور کیسے لوگ ہیں۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ منزہ سمجھ تو گئی تھی، تاہم تجاہل عارفانہ سے سوال کیا۔ بس یوں ہی اپنے دیور کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی تو سوچا پوچھ لوں۔ ہبا کی بات طے ہو چکی ہے، منزہ علی نے چٹخ کر جواب دیا۔ اسکول کی پہلی خاتون تھی جنہیں منزہ نے حقیقت بتائی تھی، اور ان محترمہ کا چہرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ انہوں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، ارے اتنی اچھی اور خوبصورت لڑکی، اور اتنی جلدی بات طے ہو گئی۔ اتنے میں ہبا کلاس سے واپس آ رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے یہ جملہ سن لیا۔ وہ ہولے سے مسکرائی مگر منزہ کے چہرے پر آئی خوفگی محسوس نہ کر سکی۔ ہبا کے لیے یہ سب کوئی نئی بات نہیں تھی، لوگ اکثر اس کی تعریفیں کرتے اور اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ اس کے انداز، خود اعتمادی اور رکھ رکھاؤ میں ایک خاص کشش تھی۔ اس کی رنگت صاف اور نکھری ہوئی تھی، ناک ستواں اور اس میں چھوٹی سی سنہری بالی اکثر چمکتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، لمبی پلکیں اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا دیتی، اور لباس اور انداز میں بھی وہ نہایت سلیقہ مند تھی۔ اسے معلوم تھا کہ گہرے رنگ اس پر خوب جچتے ہیں، اس لیے اکثر وہ انہی رنگوں کا انتخاب کرتی، اور سیاہ رنگ تو جیسے اس کی پہچان بن گیا تھا۔ وہ ہمیشہ تیار ہو کر سلیقے سے نکلتی، اس کی سادگی میں بھی ایک خاص نکھار تھا۔ دیکھنے والے پلٹ کر ایک بار ضرور اسے دیکھتے۔ لوگوں کی تعریفیں اور نگاہوں کی توجہ اس کے اندر آہستہ آہستہ ایک فخر پیدا کر چکی تھی۔ پہلے اسے اچھا لگتا تھا، پھر وہ تعریف سننے کی عادی ہو گئی۔ اب حال یہ تھا کہ اگر کوئی تعریف کیے بغیر گزر جائے تو اسے حیرت ہونے لگتی تھی۔ اس لیے جب عالیان نے صاف کہہ دیا کہ وہ غیر معمولی حسین نہیں تو اسے حیرت بھی ہوئی اور مایوسی بھی اور تھوڑا سا دکھ بھی، کیونکہ وہ کم از کم اپنے ہونے والے شوہر سے ایسی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ منزہ نے اس وقت مونٹیسری سیکشن کے سینئر استانی کو تو باتوں میں لگا کر ٹال دیا، لیکن جلد ہی یہ خبر پورے اسکول میں پھیل گئی کہ ہبا کی منگنی ہو چکی ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تو وہ ہبا سے بات کرنے کے بجائے منزہ کو گھیر لیتا۔ اب منزہ کو احساس ہونے لگا تھا کہ اسے یہ بات بتانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جب ہبا خود سب سے چھپاتی ہے اور اسے سچ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسکول کے اندر کا ماحول تو ایک طرف، باہر کے حالات بھی کچھ بہتر نہیں تھے۔ دونوں شام کے وقت اپنی کلاسز کے لیے ایک ہی بس میں جاتی تھیں۔ راستہ ایک ہونے کی وجہ سے اکثر ایک ساتھ سفر ہوتا۔ ایک دن بس میں بہت بھیڑ تھی، پائیدان تک خواتین کھڑی تھیں۔ منزہ اور ہبا کو بڑی مشکل سے کھڑے ہونے کی جگہ ملی۔ اگلے اسٹاپ پر تھوڑا رش کم ہوا تو دونوں آگے بڑھ گئیں۔ ڈرائیور کے پاس بیٹھی ایک بزرگ خاتون نے ہبا کو دیکھ کر جگہ بناتے ہوئے کہا، بیٹی یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ ہبا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ خاتون باتوں کی شوقین لگتی تھیں۔ تھوڑی دیر میں سوال شروع کر دیے۔ پڑھتی ہو؟ کہاں پڑھتی ہو؟ کیا کرتی ہو؟ ہبا نے شائستگی سے جواب دی۔ باتوں باتوں میں وہ خاتون اتنی متاثر ہوئیں کہ جاتے وقت ہبا سے اس کا پتہ اور نمبر لے لیا۔ منزہ یہ سب خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اسے یہ اچھا نہیں لگا۔ بس رکنے پر وہ ہبا کے اترنے کا انتظار کیے بغیر خود نیچے اتر گئی۔ کچھ دن بعد اسکول کی چند ٹیچرز کو 3 دن کے ٹریننگ پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا۔ ان میں منزہ اور ہبا دونوں شامل تھیں۔ 2 دن اچھے گزر گئے، مگر تیسرے دن جب سرٹیفکیٹ تقسیم ہونے تھے تو سب خواتین خاص تیاری کے ساتھ آئیں۔ ہبا ہمیشہ کی طرح بہت نفاست سے تیار ہوئی۔ سیاہ جارجٹ کے سوٹ میں اس کی رنگت اور نکھر رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ اور کھلے بال وہ سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ منزہ نے بھی اس دن اہتمام سے تیاری کی تھی۔ ہلکے گلابی کپڑوں میں سادہ جویلری کے ساتھ وہ خود بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد دونوں لان میں بیٹھ گئیں۔ تھوڑی بات چیت کے بعد ہبا کسی کام سے اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد 2 لڑکیاں منزہ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ ایک نے نرمی سے پوچھا۔ جی ہاں، ہمارے اسکول کی چند ٹیچرز ابھی فارغ ہو رہی ہیں، منزہ نے جواب دیا۔ آپ پڑھاتی ہیں؟ جی، منزہ نے مسکرا کر کہا۔ کس اسکول میں؟ منزہ نے اسکول کا نام بتایا۔ ایک لڑکی بولی، ہم اپنی ایک سہیلی کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ ویسے آپ کے بھائی صاحب کب آئیں گے؟ منزہ نے حیران ہو کر کہا، بھائی؟
نہیں، میں اکیلی آئی ہوں۔ اچھا، آپ بہت پیاری ہیں، ایک بہن نے تعریف کی۔ شکریہ، منزہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر ایک لڑکی نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر برا نہ مانیں تو اپنا رابطہ نمبر دے دیں، اصل میں ہم اپنے بھائی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ ہبا واپس آ گئی۔ لڑکیوں نے فوراً سوال کیا، آپ دونوں بہنیں ہیں؟ منزہ نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، ہم کولیگز ہیں۔ پھر وہی سوالات جو منزہ سے کیے گئے تھے اب ہبا سے ہونے لگے۔ ہبا مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ منزہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں چمک نہیں تھی۔ ایک دن منزہ نے تنگ آ کر ہبا سے پوچھا، تم کسی کو بتاتی کیوں نہیں کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ لوگ بار بار تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ہبا خاموش رہی جیسے بات سنی ہی نہ ہو۔ منزہ کو اس کا یہ رویہ برا لگا۔ اسے ان لوگوں پر بھی غصہ آتا جو اپنے بیٹے یا بھائی کے لیے ہبا کے بارے میں معلومات لینے آتے، حالانکہ سب جانتے تھے کہ منزہ کی بھی شادی ابھی نہیں ہوئی، پھر بھی ہر کوئی اس میں دلچسپی لیتا تھا۔ منزہ کے لیے یہ بات اذیت ناک بن گئی تھی۔ جہاں بھی وہ دونوں ساتھ ہوتی، لوگوں کی توجہ صرف ہبا پر جاتی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کی اپنی شخصیت کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ منزہ کے احساسات بدلنے لگے۔ لاشعوری طور پر وہ اپنے آپ کا موازنہ ہبا سے کرنے لگی۔ رفتہ رفتہ منزہ نے ہبا کے ساتھ وقت کم گزارنا شروع کر دیا۔ ایک دن عالیہ نے فون پر کہا، میں دیکھ رہا ہوں آج کل تمہارے گھر پر بہت لوگوں کی آمد و رفت رہنے لگی ہے۔ ہبا ہنسی، واہ، آپ نے کہاں سے دیکھ لیا؟ میرا خیال ہے ہمارے گھر آمنے سامنے ہے نا؟ عالیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا یہ سب تمہارے رشتہ دار ہیں؟ نہیں، ہبا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ میرے رشتے کے سلسلے میں آ رہے ہیں، اس نے نرمی سے بتایا۔ انہیں معلوم تھا کہ تمہاری بات طے ہو چکی ہے؟ عالیہ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہبا نے مسکرا کر کہا، نہیں، آتے ہیں تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ عالیہ نے ذرا سنجیدگی سے کہا، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں کہ لوگ بغیر مکمل معلومات کے آ جائیں۔ چھوڑیے نا، ہبا نے بات بدلتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں نا کہ میں آپ کے پاس سے کہیں نہیں جا رہی۔ ہاں، پتہ ہے، عالیہ نے دھیرے سے کہا۔ تو پھر فکر کیسی؟ ہبا نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ عالیہ نے مزید کچھ نہ کہا، لیکن دل میں ہلکی سی بے چینی آ گئی۔ کچھ دن بعد اس نے پھر کچھ اجنبی لوگوں کو ہبا کے گھر کے آس پاس دیکھا۔ اس بار اس نے ہبا سے بات نہ کی، بلکہ اپنے ہونے والی ساس سے پوچھ لیا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹا اس میں فکر کی کوئی بات نہیں۔ عالیہ نے سنجیدگی سے کہا، لیکن آنٹی، اب تو یہ رشتہ طے ہو چکا ہے۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، ہاں بیٹا، مگر ابھی نکاح باقی ہے۔ ٹھیک ہے، عالیہ نے بات ختم کی، میں امی کو تاریخ طے کرنے کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ جب ہبا کو پتہ چلا تو وہ بولی، آپ کو شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ عالیہ نے کہا، آخر میں کب تک انتظار کروں؟ منگنی کو مہینے ہو گئے ہیں۔ ہبا خاموش رہی۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ عالیہ نے نرمی سے پوچھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہبا نے سادہ لہجے میں کہا۔ تو پھر خوش ہو جاؤ، شاپنگ کرو، تیاری کرو۔ 15 دن کے اندر اندر عالیہ نکاح کر کے ہبا کو اپنے گھر لے آیا۔ ابتدائی دن بہت اچھے گزرے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ عالیہ کو اپنی شریک حیات بہت پسند تھی، اور ہبا کو بھی یہ نیا رشتہ خوشگوار محسوس ہوا۔ کچھ دن بعد عالیہ نے دفتر جانا شروع کر دیا، مگر گھر پر آنے جانے والوں کا سلسلہ بڑھ گیا۔ کبھی کسی دعوت پر جانا ہوتا، کبھی کسی تقریب میں۔ لوگ ہبا سے ملتے، بات کرتے اور اکثر عالیہ سے کہتے، آپ واقعی خوش قسمت ہیں۔ شروع میں عالیہ کو یہ سب اچھا لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہی باتیں اس کے لیے بے سکونی کا باعث بننے لگیں۔ اسے محسوس ہوتا کہ جب بھی کوئی ہبا کی تعریف کرتا ہے، اس کے چہرے پر خاص چمک آ جاتی ہے۔ وہ خاموش رہتی، لیکن مسکرا کر ساری باتیں قبول کر لیتی۔ اس نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ اجنبی خواتین اور لڑکیوں سے ہبا بڑی آسانی سے گھل مل جاتی تھی، اور بہت آرام سے انہیں اپنا رابطہ نمبر بھی دے دیتی تھی۔ ہمیشہ اس کے میگے کا ہی نمبر ہوتا تھا۔ عالیہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور کبھی سمجھ میں آتی بھی نہیں اگر اس رات اسے اپنی کولیگ کے ولیمے میں شرکت کرنے نہ جانا پڑتا، جس کے لیے کارڈ ہفتے بھر پہلے ہی مل گیا تھا، اور اس نے ہبا سے بطور خاص تاکید کی تھی کہ ضرور چلنا ہے۔ اس نے بڑے اصرار سے بلایا ہے۔
وہ تو فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ وہ کسی بھی تقریب میں جانے کے لیے ہر وقت نہ صرف تیار رہتی تھی بلکہ خوشی خوشی شرکت بھی کرتی تھی۔ مقررہ تاریخ کو عالیان کو آفس سے واپسی میں دیر ہو گئی، لہٰذا دیے گئے وقت سے ذرا دیر میں نکلنا ہوا۔ جب وہ مقررہ لان میں پہنچے تو پارکنگ کی جگہیں بھر چکی تھیں۔ ہبا تم اندر چلو، عالیان نے اسے گاڑی سے اتار کر ہدایت کی۔ میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ ہبا لان کے اندر آ گئی تو تقریباً پورا بھرا ہوا تھا، کھانا بس کھلنے ہی والا تھا۔ ہبا کی نظر استقبالیہ کے بالکل سامنے خالی ٹیبل پر پڑی۔ اس پہ پہلے ہی 3-4 بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کرسی کھینچ کر ادھر ہی جا بیٹھی۔ بچے اسے وہیں بیٹھتا دیکھ کر ایک ایک کر کے کھسک گئے تھے۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے کچھ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کھانا کھل گیا اور ایک افراتفری مچ گئی۔ وہ بھی اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ ایک بزرگ خاتون اپنی پلیٹ لیے اسی میز پر آ گئیں۔ پہلا نوالا منہ کی طرف لے جاتے ہوئے ان کی نظر ہبا پر پڑی اور بننے والا نوالا منہ میں لے جانا بھول گئی۔ کس طرف سے ہو تم بیٹی؟ بھرپور نگاہوں سے ہبا کا جائزہ لیتے ہوئے مشفقانہ انداز میں انہوں نے دریافت کیا۔ دلہا والوں کی طرف سے، اس نے متانت سے جواب دیا۔ والدین کے ساتھ آئی ہو؟ جی نہیں۔ تو بہن بھائیوں کے ساتھ آئی ہو؟ انہوں نے سر ہلا کر خود ہی اندازہ لگایا۔ اس نے محض مسکرانے پر اتفاق کیا اور وہ خاتون ایک دو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس کا حدود اربا پوچھنے پر اتر آئی تھیں۔ اس کو دلی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ لوگ ابھی تک اس کو غیر شادی شدہ سمجھتے ہیں۔ وہ رسان سے خاتون کی معلومات میں اضافہ کرتے جا رہی تھی۔ عالیان گاڑی پارک کر کے آیا تو ہبا ان خاتون کو اپنے میکے کا نمبر بتاتے ہوئے یہ سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ اصل لطف تو تب آئے گا جب وہ خاتون امی سے اس کے بارے میں بات کریں گی اور انہیں حقیقت پتہ چلے گی۔ وہ خاتون کہہ رہی تھی، بس میں آج ہی جا کر تمہاری امی کو فون کر کے گھر پر آنے کا وقت مانگوں گی۔ اس تک آتے ہوئے عالیان نے ان خاتون کا پورا جملہ سنا تھا۔ ہبا تم ان خاتون کو جانتی ہو؟ عالیان نے سوال کیا۔ ہبا جو کرسی پر ترچھی ہو کر بیٹھی تھی فوری طور پر اسے آتے نہ دیکھ سکی تھی اور اسے اچانک سامنے پا کر گڑبڑا گئی۔ نہیں، تو یہ خاتون تم کو جانتی ہیں؟ عالیان نے استجاب سے پوچھا۔ نہیں، اس نے دھیمے سے کہا۔ تو یہ تمہاری امی سے ملاقات کر کے کیا کریں گی؟ ایک اور سوال کیا تھا۔ اوہ، تو یہ تمہارے بھائی ہیں جن کے ساتھ تم آئی ہو؟ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو میں ان خاتون نے مداخلت کرنا ضروری سمجھا اور عالیان کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتاتی ہوں بیٹے۔ اس کو جھٹکا لگا، اس کا دھیان ایک ہی لفظ میں اٹک گیا، سو انہیں بات مکمل نہیں کرنے دی۔ بھائی؟ اس نے ان خاتون کو گھورتے ہوئے دہرایا۔ معاف کیجیے گا، میں ان کا شوہر ہوں۔ شوہر؟ ان خاتون نے سمجھ میں نہ آنے والی کیفیت میں عالیان کو دیکھا، پھر آہستہ آہستہ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو ہبا کو دیکھا۔ لو، تو اتنی دیر سے بول کیوں نہیں رہی کہ تم شادی شدہ ہو؟ اب تم اتنی بچی بھی نہیں ہو کہ سمجھ نہ سکو کہ میں کب سے تمہارے سامنے اپنی بیٹی کی تعریفیں کیوں کر رہی ہوں۔ ملامت کرنے والی نظروں سے ہبا کو دیکھتے ہوئے وہ افسوس کے لہجے میں بولی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ یوں سر عام، بالخصوص شوہر کے سامنے اس کی بات کا تاثر کچھ عجیب سا بنا۔ عالیان نے خاموش نگاہوں سے ان خاتون کو جاتے دیکھا، پھر سرد سی نگاہ اس پر ڈالی۔ گھر چلو، سپاٹ انداز میں اس نے ایک دم فیصلہ سنا دیا تھا، اور پھر کھانا کھائے بغیر، اپنے کولیگ کو مبارکباد دیے بغیر، حتیٰ کہ اس سے ملے بغیر وہ وہاں سے نکل گیا۔ اس نے مڑ کر یہ بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ ہبا اس کے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں۔ راستہ نہایت خاموشی سے طے ہوا۔ جو باتیں اس کو الجھن میں مبتلا کر رہی تھیں اب سلجھتی جا رہی تھیں۔ ان خاتون کو یہ بتانے میں کہ تم شادی شدہ ہو آخر کیا امر مانے تھا؟ کمرے میں پہنچتے ہی وہ گویا پھٹ پڑا تھا۔ ہبا چپ رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ کیا ملتا ہے تمہیں سب یہ کر کے؟ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے رک کر اس نے سوال کیا۔ تمہیں آخر اس سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ وہ چپ رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے، ہبا نے ہولے سے جواب دیا۔ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ عالیان نے جس خاموشی سے دہرایا اسے اپنی آواز اجنبی لگی۔ یکایک کچھ مناظر اس کی یادداشت میں تازہ ہو گئے۔ بات طے ہو جانے کے بعد بھی ہبا کے گھر اجنبی لوگوں کی آمد و رفت، پوچھنے پر خوش دلی سے بات کرنا، جلدی شادی پر اعتراض، مسکرا مسکرا کر اپنی تعریف سمیٹنا،
آلیان کو اس کا ہر انداز یاد آ رہا تھا، اور جو باتیں مزید سمجھنے سے رہ گئی تھیں وہ بھی اب سمجھ میں آنے لگ گئی تھیں۔ اب سب باتیں اسے صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے گہرے لہجے میں کہا، کیا دوسروں سے حقیقت چھپانا تمہیں ٹھیک لگتا ہے؟ تمہیں اندازہ ہے اس سے دوسروں کے جذبات پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر تمہیں اپنی تعریف سننا اتنا پسند تھا تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری شریک حیات میرا ساتھ خلوص اور سچائی سے دے۔ یہ کہہ کر آلیان کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہبا چپ بیٹھی رہی۔ اسے اپنے شوہر کے الفاظ دل میں اترتے محسوس ہوئے۔ اس کے ذہن میں ایک چہرہ ابھرنے لگا، اس کی پرانی دوست منزہ کا چہرہ۔ آلیان اس بات کے بعد ہبا کو اپنے ساتھ باہر لے جانے سے گریز کرنے لگا تھا۔ دونوں کے درمیان بات چیت بہت کم ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ دنوں سے ہبا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہ رہی تھی۔ آلیان کو پتہ نہ چلتا اگر اس کے والدہ نے توجہ نہ دلائی ہوتی۔ وہ سنتا تو بات بدل دیتا، مگر ان کے اصرار پر وہ ہبا کو لے کر قریبی کلینک چلا گیا۔ کلینک میں اس وقت کافی رش تھا۔ ہبا خواتین کے حصے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں 2 خواتین پہلے سے بیٹھی تھیں، ایک درمیانی عمر کی اور ایک نوجوان جس کی گود میں چھوٹا بچہ تھا۔ دونوں نے دلچسپی سے ہبا کی طرف دیکھا اور ان کے تاثرات ہبا سے اوجھل نہ رہ سکے۔ دونوں خواتین آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھیں کہ ایک نے مخاطب کیا، آپ قریب سے آئی ہیں یا کہیں دور سے؟ ہبا نے نرمی سے جواب دیا، قریب ہی سے، میں بھی قریب ہی رہتی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا، یہ میری نند ہے، آج یہ اپنے میکے آئی ہوئی ہیں۔ بڑی خاتون مسکرائیں۔ ہبا نے بھی مسکرا کر سر ہلایا، میرا چھوٹا دیور ہے، اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں آج کل ہم نند بھاوج۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، آپ منگنی شدہ تو نہیں؟ ہبا نے کہنا ہی چاہا، جی نہیں، کہ اسی لمحے ان کا نمبر آ گیا، میں آ کر آپ سے بات کرتی ہوں، آپ کا نمبر تو ابھی دور ہے نا؟ اس نے جلدی سے کہا، بچے کو گود میں اٹھایا اور اندر چلی گئی۔ ہبا نے ارد گرد دیکھا، آلیان کہیں نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں خواتین واپس آ گئیں۔ اگر مائنڈ نہ کریں تو اپنا ایڈریس دے دیں گی؟ بھاوج نے نرمی سے کہا، ضرور، سب کچھ دوں گی۔ ہبا نے مسکرا کر جواب دیا، اور نام بھی بتا دیجیے، نند نے فون کھولتے ہوئے کہا۔ ہبا نے کہا، نام کیا، پورا تعارف کروا دیتی ہوں۔ پھر نرمی سے بولی، میرا نام مسز ہبا آلیان ہے۔ نند اور بھاوج دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ ہبا نے ان کے تاثرات پر توجہ دیے بغیر دروازے کی طرف دیکھا۔ آلیان وہیں کھڑا تھا۔ ہبا بولی، یہ میرے شوہر ہیں، اگر آپ کو واقعی اپنے دیور کے لیے اچھی لڑکی چاہیے تو ایک نمبر لکھ لیجیے۔ نند بیگم خاموش ہو گئیں۔ ہبا نے کہا کہ اس کا نام منزہ ہے، وہ میری دوست ہے، رنگ صاف نہ صحیح مگر گندمی رنگت میں بہت پیاری لگتی ہے، آنکھیں خوبصورت، انداز نرالا اور بات کرنے کا سلیقہ لاجواب ہے، با اخلاق، سمجھدار اور باعزت خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ واقعی کسی رشتے کے لیے سنجیدہ ہیں تو میں اس کی خوبیوں کی گارنٹی دیتی ہوں، لیکن اگر صرف وقت گزاری کے لیے بات کرنی ہے تو بہتر ہے یہیں گفتگو ختم کر دیجیے۔ اتنے میں کمپاؤنڈر نے آواز دی، نمبر 34۔ ہبا اٹھ کھڑی ہوئی۔ آلیان نے اپنا وزٹنگ کارڈ ان دونوں خواتین کی طرف بڑھایا۔ ہبا اندر چلی گئی تو اس نے دیکھا آلیان اب بھی ان خواتین کو دیکھ رہا تھا۔ گھر واپسی پر دونوں خاموش تھے، کتنے دنوں بعد ایک ساتھ نکلے تھے۔ راستے میں ہبا نے کہا، آپ کی باتوں نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا ہے، دراصل مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری کچھ باتوں سے دوسروں کے دل دکھ سکتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، میں نے شاید انجانے میں لوگوں کی حق تلفی کی، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ آلیان کا دل نرم پڑ گیا، یہ احساس ہی بہت بڑی بات ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ ہبا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ زندگی میں نعمتوں کی قدر کرنا ضروری ہے، میں نے دیر سے ہی صحیح مگر اب سمجھ لیا ہے کہ آپ میرے لیے کتنے اہم ہیں۔ آلیان چند لمحوں کے لیے رکا، اس نے ہبا کے چہرے پر دیکھا، وہاں سچائی اور نرمی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔